عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کے آخری دنوں میں وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں حکومت میں آنے کے بعد دیں گے اور 50 لاکھ گھر ایسے لوگوں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے جو ایسے گھر بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بے گھر ہیں۔ تو فواد چودھری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی، یہ حکومت کا کام نہیں ہے نوکریوں دینا، بلکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول بنائے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی جابز کریٹ ہوں۔ تو جیسے ہی عمران خان نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی حکومت میں آنے کے بعد، تو تحریک انصاف نے اس ایک معاملے کو بڑے زور و شور سے اٹھایا تھا، اس ایک وعدے کو ہر طرف پھیلایا تھا، لوگوں کو امید دلائی تھی کہ 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، اور اس سے نوجوان جو تحریک انصاف کے حامی رہے ہیں وہ بھی بڑے پر امید تھے کہ اب نوکریاں ملیں گی۔ اور جب یہ حکومت میں آئی ہے تحریک انصاف عمران خان، تو لوگوں نے اپنی سیویاں بنانا شروع کر دیں کہ اب تو ہمیں نوکریاں ملیں ہی ملیں۔ عمران خان کے ذہن میں جو بھی تھا، لیکن عام آدمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ جابز سرکاری محکموں میں کریٹ کی جائیں گی، سرکاری محکموں میں یہ نوکریاں دی جائیں گی، لیکن فواد چودھری نے وضاحت کی ہے کہ نوکریاں دینا یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹرز کا کام ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ غلط نہیں کہا۔ اگر سرکاری شعبے میں ہی نوکریاں دینی ہے، لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینی ہے، تو ماضی میں دیکھ لیں خورشید شاہ کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی، کچھ لوگ تو اس کو 2.5 لاکھ بھی کہتے ہیں۔ تو سعد رفیق نے اپنے حلقے میں کتنے لوگوں کو نوکریاں دی، یوسف رضا گیلانی نے اپنے حلقے میں کتنے لوگوں کو نوکریاں دی۔ تو نوکریاں ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی۔ ماضی میں نہ صرف عام لوگوں کے لیے یہ نوکریاں ان نوکریوں کے دروازے کھلے تھے، بلکہ خواص کے لیے بھی لاکھوں روپے ماہانہ کی مراد کے اوپر، لاکھوں سے 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 80-80 90-90 لاکھ ماہانہ کی مراد کے اوپر بھی لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے تھی، لیکن اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اس میں سفارشی بھرتیاں ہوئی ہیں، خورشید شاہ نے بھرتیاں کروائی ہیں، مشاہد اللہ نے بھرتیاں کروائی ہیں۔ تو جس کا بھی اختیار چلا ہے، جس کا بس چلا، اس نے کوئی خیر نہیں کی اپنے لوگوں کو بھرتی کروانے کے لیے۔ اسٹیل مل کا بیڑا بالکل غرق ہو چکا، سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کی گئی ہیں۔ تو بہرحال سیاسی بنیادوں کے اوپر ایک بھی بھرتی جو ہے وہ آپ کی معیشت کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ میرٹ کے اوپر اگر آپ نے نوکریاں دینی ہیں تو اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے میرٹ کے اوپر۔ اور ادارے جس طریقے سے 400 ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اگر ان کی افادیت نہیں ہے تو وہ بند کیے گئے ہیں۔ مزید بھی ایسے ادارے بند کرنے کی ضرورت ہے جو ملک کے اوپر، معیشت کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کو سوچ سمجھ کے یہ ایسے ادارے بھی قائم کرنے چاہیے جو خالصتاً جابز کی، جن میں کریشن ہو، جن کی وجہ سے جابز کریٹ ہوں۔ اس حوالے سے حکومت راہ فرار نہیں اختیار کر سکتی اپنی ذمہ داری سے، کیونکہ روزگار کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی اور صحت کی سہولیات کی فراہمی یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری سے ریاست راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی، اور ریاست پھر وہ جو حکومت ہوتی ہے وہی پھر ریاست کی نمائندگی کرتی ہے، اس نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو فواد چودھری اپنی جگہ پہ درست کہہ رہے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن روزگار کے مواقع پیدا کرنا یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔